السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ ناظرین، آج شو کے آغاز میں آپ کو ایک سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو پاکستانیوں کی شادی کی ایک تقریب تھی جو میدان جنگ میں بدل گئی۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ شادی کی تقریب لڑائی کا اکھاڑا اس لیے بن گئی کہ محض ایک بریانی میں ایک بوٹی نہ ملنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ سر جی، آپ ایک بوٹی کو رو رہے ہیں؟ ان لوگوں نے میرے حال میں وہ طوفان بدتمیزی کی ہے کہ میرے حال کو اسمبلی حال بنا دیا انہوں نے۔ اسی لیے میں حسب حال میں آپ کو اپنے حال کی داستان سنانے آیا ہوں۔ او بھائی، اور تم اپنے حال کو رو رہے ہو؟ ادھر میرے ماموں کو بوٹی نہیں ملی۔ جناب، اکیلے اکیلے میرے ماموں ہیں، 6 بہنیں ہیں میری امی جان۔ اچھا، اکیلے اکیلے ماموں، اور ماموں کو بوٹی نہ ملے تو کیا فائدہ شادی کا؟ او میں صدقے جاوا پتر، گل جو بات دیکھنے والی ہے وہ تو یہ ہے، سلامی دی ہوئی ہے۔ اچھا جی جی جی، میرے پاس اس وقت فارن کرنسی تھی، 10 پاؤنڈ میں نے سلامی دی ہے، 10 پاؤنڈ۔ یہ ذرا 10 کو 380 سے ضرب دیں نا ذرا، اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ اب اتنے پیسوں میں اگر بریانی میں بوٹی نہیں ہے تو وہ کون سی شادی ہے، یہ تو پتا کرو پہلے۔ یار، اتنے سارے ڈونگے پڑے ہوئے تھے سامنے، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا اس میں بوٹی ہے؟ پائی ڈونگے، وہ کون سا ڈونگا ہے جس میں بوٹی نہیں ہوتی؟ بابا جی، وہ بوٹی لے آتے رہا سی، وہ اپنی صحت کے سامنے کلی کلی بوٹی لے آتے رہا سی بیچارہ۔ وہ پتری، یہ بات نہیں ہے، آپ پہلے اپنا کھانا سیٹ کرے۔ آپ نے بریانی کڑی کڑی آ کے میرے کان کے پاس سے کہہ رہا ہے بریانی آ گئی ہے جی، بریانی آ گئی ہے، بریانی آ گئی ہے۔ اتنی دفعہ بریانی کا نام سن کے بندہ ایک ذہن میں تصویر بنا لیتا ہے، زبان پہ بوٹی کا ذائقہ بنا لیتا ہے۔ اب آپ کو پوری ڈش میں ایک بوٹی نہ نظر آئے، وہ تو سادے چاول کہو انہوں نے۔ آپ دیکھیں، آپ اس پروگرام کے اینکر ہیں، اگر بریانی میں بوٹی نہ ہو تو وہ چاول ہو جاتے ہیں بچوں کو بانٹنے والے۔ یہ بات تو یہ ہے۔ یار، آپ نے تو میدان جنگ بنا دیے، اس کے منہ پہ وہ چپیڑ ماری ہے آپ نے، اس کا منہ آپ نے رکھ دیا۔ وہ کو عقل کارو کہ منہ تے چپیڑ ماری، وہ منہ تے جگہ ہے چپیڑ مارن والی۔ میں نے دیکھے آیا ہے یہ، اس نے آگے میرے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، میں نے اس نے میری ٹوپی اتار دی ہے۔ وہ میں کوئی کیتا ہے، میں بھی ان کر کے کیتا ہے، پرانج آپ ہے یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پھر اللہ وارث ہے۔ اللہ وارث کیا؟ جب یہ لوگ آئے تھے انہوں نے کہا جی کہ حال میں پردے کا انتظام ہونا چاہیے، ایک طرف خواتین کا پورشن ہونا چاہیے، ایک طرف مردوں کا پورشن۔ اس کے بعد تو پردے کا تو انتظام ختم ہی کر دیا آپ لوگوں نے۔ میرے ماموں کی جو ٹوپی اتارے میں اس کی شرٹ اتار دوں گا۔ تمیز سے بات کرو نا تمہیں۔ آپ کی مہربانی، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یار؟ آپ ٹی وی شو میں بیٹھے ہیں بھائی، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، یعنی شادی کی تقریب کو آپ نے اکھاڑا بنا دیا، اب میرے شو کو آپ بنا رہے ہیں اکھاڑا۔ دنیا دیکھ رہی ہے تو بوٹی چھاڑ دئیے۔ آپ میں صبر بھی نہیں ہے یار، بوٹی کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے ایک بوٹی کے پیچھے پوری شادی کو میدان جنگ بنا کر رکھ دیا یار۔ اصل میں اس وقت پوری قوم کا المیہ یہی ہے، کوئی بھی شخص سادہ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے، ہر شخص بوٹی مانگ رہا ہے۔ او باؤ جی، بوٹی کے بغیر زندگی کا سواد ہی نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص سواد میں پڑا ہوا ہے۔ اب بل آ رہے ہیں 50-50 ہزار، تو ہر شخص یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بل اتنا کیوں آ گیا۔ او بھائی، کوئی بات نہیں ہے، اگر بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو کچھ دن کے لیے اے سی چلانا چھوڑ دو، سادہ زندگی گزارو۔ جو آپ کی لگژریز ہیں
उनको छोड़ दो, इस बारे में तफरीक करना सीखो कि जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है। ओ चलो पुत्र एसी ते चलाना छड़ दियो मगर बोटी ते ना छड्डो। यार मैं यही तो कह रहा हूँ, बोटी मीन्स लग्जरी। लग्जरी नहीं, मटन पका सी। तुम लोग कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं सुधरोगे। ये सुधरना क्या जनाब फरीद साहब, असल फसाद की जड़ ये शख्स है। और बात सुनो मेरी भाई हाल के मालक, मेरे मामू कोई एवं कहवे नहीं है, सबसे बड़ी गाड़ी में बैठ के आए हैं। और कौन सी बड़ी गाड़ी पे बैठ के आ गए हैं? ओ बेटे बस कराई हुई थी। अंकल आप मुझे एक बात बताएं, एक बोटी की खातिर आपने इतना झगड़ा किया है, आपको लेडीज की भी कोई परवाह नहीं हुई? हेलो ਉਹ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈ। लाली सलामी हमने दी है एट द स्पॉट और बोटी अपने घर जाके खाए। वाह रे वाह। भाजी आप बोटी के पीछे इतना क्यों पड़े? ओए तू विच ना बोल, ओए पंजियां च बोटी फसा के उड़ जाने वाले शख्स। और तुम ना बोलो बीच में, तुम बेटे रहो। और तुम तो अपनी नौकरी खत्म करके तो साइकिल पे जाते हो ना घर। मामू को जानते हो, वॉशिंग मशीनों की दुकान है मामू की। तो मामू जी आप बोटी के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? आप बब्बर शेर की नस्ल से हैं। वो काका साडा अपना जिंदगी दा स्टाइल है, ਅਸੀਂ शादी ते जाके ते जे बोटी भी नहीं खानी ते लैन की जाना शादी ते। यार वैसे एक चीज है कि आपने एक बोटी के पीछे इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, यानी ऐसा लग रहा है जैसे आपने कभी घर में बोटी नहीं खाई। आपने सलामी दी, सलामी को बोटी में तोल रहे हैं आप, थोड़ा सब्र कर ले। हाँ जी। ओ बाबू जी चलो घर में तो बंदा एक आधी बोटी किसी ले खा ही लेता है, सही गोश्त खाने का जो चाह है वो तो बंदा जाके पुत्र शादी में पूरा करता है। बस यही तो हमारा मसला है कि हमारी अभी तक भूख ही खत्म नहीं हुई है। फरीद साहब इनके बोटी के चक्कर में मेरा 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ओए ओने 7 लाख का नुकसान सुनान दे हैं, बिरयानी च 35 रुपए की बोटी नहीं संभाल सकता। और बोटी को रो रहे हो, सब कुछ था खाने में, सिर्फ तुम में सब्र नहीं था। ओए मेरे ना तमीज से बात कर, मैं तुम्हें बता दूं मैं कॉलेज में बॉक्सिंग का कलर होल्डर रहा हूँ। नहीं यकीन तो जाके खालिद बास डार को पूछ, वो भी मेरा भरा स्विमिंग का चैंपियन रहे है। और सर जी सारा कुछ था खाने में, हमने बाकी मेहमानों को भी दी है। ये अंदर आई लेट है, ये बाहर खुसरे ने चाह रहे थे। वो लेट आया तो पहले मामू ने आके घर दरिया बिछानी थी। वो मामू मेरे एक शख्सियत है, वो मामू बाद में आते हैं। जब मामू आते तो सारे ऐसे ऐसे करते हैं। 10 पाउंड सलामी दी सी पुत्र, जो गुजरे भी नहीं जाने थे फिर की फायदा 10 पाउंड का। वैसे भाई साहब 10 पाउंड में आप काफी लंबा मेनू बनाकर आए थे। अपने सारे चाह आपने इसी शादी में पूरे करने थे। वो बाबूजी शादियां होती किस लिए है? चाह पूरे करने के लिए होती हैं। भाई साहब चाह जरूर पूरा करें, मगर इज्जत का तो ख्याल रखें। कुछ अपनी इज्जत का, अपनी नहीं तो खानदान की इज्जत का, खानदान की इज्जत का नहीं तो कुछ कौम की इज्जत का तो ख्याल रखें। और उसके साथ साथ खवातीन थी वहां पर। और जनाब खवातीन साड़ियां मावा पहना है, हम इज्जत करते हैं औरतों की। मसला सिर्फ बोटी का है। बोटी को ही रोए जा रहे हैं आप लोग यार। सोशल मीडिया का दौर है, आपकी इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा है। ओए क्या सोच रहे होंगे लोग कि इनकी अभी तक भूख ही खत्म नहीं हुई है। बोले जी भूख नहीं थी इतनी लगी हुई, ये बोटी तो मैंने आदतन मांगी थी। भूख लगी होती तो फिर असल तमाशा आपने देख ला था। अभी भी अंकल आप तमाशे की बात करें, यहाँ पे पूरी बरादरी में हमारी नाक कट के रह गई है। ओए एवें गल्लां ही बनियां हुंदियां ने, कदी किसी दी नाक कट्टी वेखी है? सर जी सारे हाल का भी सत्यानाश किया इन्होंने, और मेरे इधर आके कुर्सी लगी है सर। वो लड़ाई में कुर्सी लगनी थी और तुम्हें क्या रूह का गोला मारते बिल्ली हो तुम। बाबू जी एक कम्मा पता नहीं कौन से गांव से आई थी, नाले गाला कट दी सी ते नाले कांटे ते चमचे चौके पर छुपाई जाती सी। 25 तोले इन्हां दियां औरतां ने जेवर पाया सी, तो लड़ाई हुई कहां से? एक बोटी। ओए आहो तो 25 तोले औरतां ने पाया सी ना, मैं ते प्लेट च सिर्फ बिरयानी पाई है जिदे च बोटी नहीं। चलो मामा जी जानते हो राती तुहानू शनवारी तो गोश्त खवा दे दिता सी। वो पुत्रो ते पलियो खादा ना, वो जेड़ा सलामी दा खाना हुंदा है। हाँ, मेरी बात सुने, शादी में
बोटी ना हो तो ना कस्टर्ड अच्छा लगता है, ना कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, ना सलाद अच्छा लगता है। ओ मैं तू सलाद की गल करना है, मैनू तो लाड़ा नहीं अच्छा लगता। ब्याह ही बोटी का होता है। यार बोटी बोटी बोटी, हमारी कौम का असल मसला बोटी नहीं सबर है। और जी सबर की बात ना करें, सबर बहुत है मेरे मामू में। बोलो गांव में लड़ाई हो गई थी मामू की, गांव वाले ने मामू की बात तोड़ दी डांगे मार मार के। दस जरा बाबू दस रहे हैं मामू को दंद तो दंद नहीं चुके, मामू में इतना सबर है, उसी टूटी हुई बाजू से रक्षा रोका है। अच्छा, अस्पताल गए हैं, टूटे बाजू से रक्षे वाले को किराया दिया है, टूटी बाह से अस्पताल का दरवाजा खोला है, और टूटी बाह से जाके डॉक्टर को कहा कि मेरे बाजू टूट गया मेरा, और डॉक्टर ने इसी प्लेखे में सही बाह पे प्लास्टर कर दिया है, और मामू मेरे टूटी बाह लेके वापस आ गए। वो तो फिर घर पहुंचा तो मामी तेरी ने गोश्त पका हुआ था, मैंने खाली बोटी पकड़ के ऐसे मिक झाड़ी है, वो दर्द हुई है तो पता चला है कि बात दूजी टूटी सी। होए फरीद सर, मामला इनके सबर का नहीं है, इन लोगों के दिमाग खराब है। ओए तमीज ना लो, तमीज नाल दिमाग तक ना पहुंची मैं दस दिया। ए जेड़ा तू अपने नाल है लड़न वाले कुकड़ दी कलगी दे उत्ते टोपी चाड़ी है ना, मैं इनू हुणे ही लाल करके पतीले सुट लेना। तमीज से बात करो। ओ तमीज किनू सिखाण दे आ, असल कसूर ते इन्हां दा जिन्ना थर्ड क्लास हाल कराया। ओ बस कर दे, ओ थर्ड क्लास हाल ताड़ा भी हाल है क्या तमीज दा तमीज यहाँ पर एक ब्रेक लेते। 9 नई नहरें बना के दी हैं, जिसमें तुम आजकल गर्मी ज्यादा हो तो कच्छे पहन के डाइयां मारते हो, उठो पुलिस छापा मार दिए थे नंगे ही दौड़ जाते हो। तुम लोगों को बेहतरीन हेल्थ सिस्टम बना के दिया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना के दिया, उससे पहले तुम्हारी लत टुट जाती सी ते रजाई जो रूह कट के उत्ते रख के अम्मा दा दुपट्टा बन के मंजी ते लम्मे पै जाते थे। अच्छा जी, ये तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हमने ये जो आज़ादी हासिल की है ये कोई आसान नहीं थी जी। हमारे बुजुर्गों ने हजारों जानें कुर्बान की, दिन रात मेहनत की, यानी कि हम सब जानते हैं कि ये आज़ादी हमें प्लेट में रख के नहीं मिली है, बहुत सारी कुर्बानियां इसके लिए दी गई। लेकिन आज कितनी बड़ी ये बदनसीबी है कि ऐसे कुछ लोग हमें नजर आते हैं जो ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो अंग्रेज का दौर था, वही बहुत अच्छा दौर था। ये कौन साहब है जी? ओ, ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन, बरतानवी सियासतदान, बरतानवी बहरी फौज का अफसर और मुत्तहदा हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय। इन्हीं के हाथों बर्रे सगीर की तकसीम हुई और पाकिस्तान को आजादी मिली। बड़ी मेहरबानी भाजी, तुझे सानू आजादी दी। मेहरबानी तो तुम्हें अपने उन बुजुर्गों का करना चाहिए जिन्होंने तुम लोगों को आजाद कराने के लिए दिन रात जद्दोजहद की, अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं तो इसलिए यहां आया हूं कि अगर 76 साल बाद कोई एक आवाज भी ऐसी सुनता हूं कि इससे तो अंग्रेज का दौर अच्छा था, तो यकीन मानो मुझे बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह तुम्हारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया तुम लोगों को आजादी देने के लिए, मगर 76 साल हो गए तुमने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि तुम लोग आजादी पे यकजुबान शुक्रगुजार हो जाओ। मैं जब तुम लोगों को देखता हूं तो याद करता हूं कि तुम्हारे पंजाब का एक कहावत था, जिथों दी खोटी ओठे आन खलोटी, मगर तुम लोगों का हालत देख के तो सोचता हूं कि जिथे सीख होती ओठे ये कलोटी। लॉर्ड माउंटबेटन साहब, आते ही हम में से कीड़े निकालना ना शुरू कर दें। एक्सक्यूज मी,
मैं लाडा मिनू कीड़े कड्डन वाली माई ना बना। हुजूर कुछ अपने गिरेबान में भी झांकें। मैं तरीजा ला कुर्ता नहीं पाया होया। तो जनाब आप ही की गलतियां हैं जिनका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये तो तुम लोगों का आदत बन गया हुआ है दूसरे पे मुद्दा डालना। याद है कि किस तरह से तकसीम किया आपने बर्रे सगीर को, इंतहाई उजलत के साथ, बगैर सोचे समझे। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के मुसन्निफीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन इसको थोड़ा सा डिले कर देते, इस तकसीम को सोच विचार के साथ अगर ये फैसला करते तो इतना खून खराबा ना होता। और तो और कश्मीर का रफड़ डाल दिया आपने, उसको मुतनाज़ा बना दिया। आज तक कश्मीर मुतनाज़ा है। यानी फिरोजपुर जो कि कश्मीर तक रसाई का रास्ता था, उस फिरोजपुर को इन्होंने रातों रात पाकिस्तान के नक्शे से निकाल कर भारत की झोली में डाल दिया। और आज तक हम कश्मीर के मामले के ऊपर ये दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। वैसे भाजी ये तुसी की कीता? उन्हां नू पूरा फिरोजपुर देता है, सानू सिर्फ फिरोजपुर रोड देता है। ओ बस यही चंद ढोल आप लोगों ने गले में लटकाए हुए हैं, उन्हीं को पीटना शुरू कर देते हो। ये भी तो सोचा करो कि हम लोग तुम्हें क्या क्या सहूलतें दे के गए हैं इधर। क्या सहूलतें दी हैं आपने लॉर्ड माउंटबेटन साहब? तो आज को अपना है कि ये भाई साहब हमसे पहले तुम लोग बैलगाड़ियों पे तजारत करते थे। हमने इधर हिंदुस्तान में 65,000 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक लगाया था। आपने उसके बाद सिर्फ डांग के ऊपर गट्टा लगाया है। उस रेलवे ट्रैक में से आज भी तुम्हारा इधर पाकिस्तान में 7,791 किलोमीटर ट्रैक मौजूद है, जिस पर आज भी हमारे बनाए हुए 625 रेलवे स्टेशन हैं। और तुम लोगों ने जगह जगह सिर्फ नशइयों के स्टेशन बनाए हैं। लो और चाचे हो ऐसी भी कोई गल नहीं, साडे शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज ट्रेन दे 26 स्टेशन बनाए ने। ये वही लड़का है जो आजकल हमारी तरफ ही बैठा हुआ है। इधर बैठ के अभी तक आप लोग 76 साल के बाद भी गुफ्तगू कर रहे हो कि ट्रैक को किस तरह डबल और फास्ट किया जाए। 76 साल बाद हमने जो 65,000 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया था वो सिर्फ 3 साल में बिछाया था। अच्छा जी। ओ या, और तुम लोग 3 साल लगा के सिर्फ अपनी छत के ऊपर कबूतरों वाली छतरी बनाते हो। हमसे पहले इधर तुम लोगों का कोई सरकारी स्कूलों का निजाम नहीं था। हमने आके तालीम को आम लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम बनाया था। फिर तुम लोगों को इरिगेशन सिस्टम दिया है, 9 नई नहरें बना के दी हैं, जिसमें तुम आजकल गर्मी ज्यादा हो तो कच्छे पहन के डाइयां मारते हो। उठो पुलिस छापा मार दिए थे नंगे दौड़ जाते हो। फिर तुम लोगों को बेहतरीन हेल्थ सिस्टम बना के दिया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना के दिया। उससे पहले थोड़ी लत टुट जाती सी ते रजाई जो रूह कट के उत्ते रख के अम्मा दा दुपट्टा बन के मंजी ते लम्मे पै जाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन है या किला गुजर सिंह दा खलीफा नजीर है। फिर हमने तुम लोगों को एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना के दिए, जिनमें से एक आज भी लाइलपुर वाला एग्रीकल्चर रिसर्च कॉलेज है। ओ चाचो हुन लाइलपुर नहीं, वो फैसलाबाद हो गया है जी। ओ बस तुम लोग सिर्फ नेम प्लेटों के पीछे ही पड़े हुए हो। खुदा रा कुछ सोचो, तुम लोगों ने हजारों जाने कुर्बान करके हमसे आजादी हासिल किया था, और आज हालत ये है कि तुम्हारा हर शख्स 50-50 लाख रुपए तक दे के वापस हमारा कंट्री में जाना चाहता है। फरीद साहब मेरा ख्याल बाबे और ज्यादा तपे ने, तुसी ब्रेक ही ले लो। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब देखे ना जो निगरान वजीर आजम बनाए गए हैं वो हमारे बरखुरदार हैं, मगर वो किसी हवाले से भी वजीर आजम लगते नहीं है। ऐसे लड़के तो बस यही कहते हुए नजर आते हैं कि डिग्री ले ली हुई है, कोई जॉब नहीं मिल रही।
تو ان کو ایک دم نگران وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دینا میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام فرید صاحب۔ کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فرید صاحب، صورتحال پہ کیا کہنا ہے، صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ارے واہ، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں سے الیکشن 2 قدم تھا۔ دیکھیے ہم تو یہ جو PTI کے خلاف انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانے کی جب پلاننگ کی تھی تو ہم تو اس وقت بھی اس کے خلاف تھے۔ ہم تو اس وقت الیکشن میں جانا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ فوری الیکشن ہی اس صورتحال کا حل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ مگر اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، پہلے تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ مگر مولانا صاحب آپ تو خود ماضی کی حکومت کو نکالنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ نہیں بھائی دیکھیے طریقہ کار مختلف تھا نا ہمارا، ہم تو چاہتے تھے کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائے، یہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیے دودھ زیادہ دیر تک ابلتا رہے تو وہ پتیلی سے باہر آ جاتا ہے۔ بالکل۔ مگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پھونکے بار بار کے دودھ کو گرنے سے بچا لیں گے۔ ان لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ مولانا الیکشن کروانے کے لیے کس لیے مضد تھے، مگر اب تو نقصان ہو چکا ہے، ازالہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ ہمیں بھی انگور کو مرم پٹی تو نہیں کی جا سکتی، پورا گچھا ہی زخمایا گیا ہے۔ اس وقت جو MQM والے تھے اور اختر بیگل وغیرہ بھی وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، جی مگر پیپلز پارٹی الیکشن سے وہ انکاری تھی، جی وہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ اس وقت تو ہمارے قبائلی علاقوں میں الیکشن کمپین والی صورتحال نہیں ہے۔ مگر مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی الیکشن سے ڈر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اوہ ہم نہ ڈر رہے ہیں نہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں کوئی جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ان کے ابھی سیاست کے دودھ کے دانت نہیں نکلے، تو اس وقت ان کے دانت کھٹے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب وہ تو وزیر خارجہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ اس لیے تو خود وزیر خارجہ بن گئے اور سیاست سے خارجہ ہو گئے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ فروری میں الیکشن ہونے چاہیے، فوری کی بجائے فروری کہنا چاہیے ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فروری سے اگر لیٹ ہوئے تو پھر مارچ آ جائے گا، اور پھر مارچ میں جو مارچ ہوگا وہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ لیکن مولانا پیپلز پارٹی والے تو اس لیے پر امید ہے کہ الیکشن جب بھی ہوئے ان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ بیٹا تم جب سیاست کے حوالے سے اتنا سوچتے ہو تو تمہیں کمزوری کی وجہ سے دندل تو نہیں پڑ جاتی؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ وہ تو ہم بھی بڑے پر امید تھے کہ آئندہ ہم ہی وزیر اعظم بنے گے، مگر ان لوگوں نے نگران وزیر اعظم کسی اور کو چن لیا۔ آپ تو نگراں حکومت کے بھی کچھ زیادہ اس میں نہیں ہے، حق میں بالکل نہیں ہے، کسی بھی جمہوری سیٹ اپ میں نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بھائی چلو اگر آپ نے بوجہ مجبوری نگران وزیر اعظم بنانا ہی تھا تو کم از کم اس کو بناتے جس کے نام کے ساتھ مولانا تو لگا ہوا تھا۔ واہ 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 مولانا صاحب واہ۔ اب دیکھیں نا جو نگران وزیر اعظم بنائے گئے ہیں وہ ہمارے برخوردار ہیں، مگر وہ کسی حوالے سے بھی وزیر اعظم لگتے نہیں ہیں۔
ایسے لڑکے تو بس یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈگری لے لی ہوئی ہے, کوئی جاب نہیں مل رہی. تو ان کو ایک دم نگران وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھا دینا میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ زیادتی. تو کیا آپ چاہتے تھے آپ بنے وزیر اعظم؟ دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسا کہ نگران وزیر اعظم بنایا جائے. مجھے تو نگران لفظ سے اس وقت سے چڑ ہے جب میٹرک کے پیپروں میں ایک نگران نے ہم سے پیسے مانگے اور ہمارے انکار کرنے پہ اس نے پھر وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم سے پیپر چھین لیا تھا. اس وقت سے ہمیں تو اس نگران لفظ سے ہی چڑ ہو گئی. مولانا صاحب پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو لانے والوں نے تو اب خود مان لیا ہے کہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ غلط تھا. انہوں نے جو منصوبہ بنا کے تو یہ کرکٹ والے لڑکے کو وزیر اعظم بنایا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ تو اب وہ خود مان رہے ہیں. مگر لوگ جو ہے وہ اس لیے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف اس وقت سیاست میں مولا جٹ فلم چل رہی ہے. امریکہ میں دیکھیں آپ ٹرمپ صاحب جو ہے مولا جٹ, لوگ ان کے بھی پیچھے لگے ہیں. جی ہاں بالکل. ادھر انڈیا میں دیکھیں مودی جو ہے وہ مولا جٹ, لوگ ان کے بھی پیچھے لگے ہیں. ادھر یہ پاکستان میں بھی جو ہے یہ کرکٹ والا لڑکا مولا جٹ, تو ینگ لڑکے ان کے پیچھے لگے. مگر اب آہستہ آہستہ صرف عوام کو ہی نہیں ان کو لانے والوں کو بھی یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو میں دیکھیے اب کوئی یہ سیاست میں انتقام نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم سیاسی انتقام کے حق میں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو قید کرنے کی. اس کو باہر نکال کے تو کرکٹ کا کوئی امپائر بنا دینا چاہیے. امپائر نہیں بنانا تو چلو کسی فیلڈ کا کوچ لگا دینا چاہیے. اگر کوچ بھی نہیں بنانا تو کئی لڑکے باہر سے زخمی کھلاڑی کے لیے تولیہ اور پانی لے کے آتے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ 12واں کھلاڑی؟ جی ہاں, ان کی جتنی استطاعت ہے وہ سیاست میں آن فٹ ہے. ان کو کسی بھی طریقے سے کرکٹ میں ہی فٹ کر لینا چاہیے. یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی بولنے میں بڑا خوش ہوتے ہیں, ان کو کمنٹری میں لگا دینا چاہیے. مولانا وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. آکسفورڈ سے تو ہر سال سینکڑوں بچے پڑھ کے آتے ہیں, سینکڑوں کو وزیر اعظم لگا دے. کیسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں. مجھے پہلے بھی شک تھا کہ یہ لڑکا گرمیوں میں بھی ہیٹ پہنتا ہے, یہ تھوڑا سا پاگل ہے. اچھا مولانا صاحب یہ تو بتا دیں کہ اس وطن میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ یہ کیا عجیب سوال کر رہے ہیں آپ. ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوشحالی ہے. اور کس طرح کی خوشحالی ہے؟ ڈانس کرنا چاہتے ہو؟ مولانا صاحب اس طرح تو پھر ہم سب میں سے جیے خوشحال ہے, یہی ہر وقت ہنستی رہتی ہے. تو تم بھی ایسا کرو, تم چولہے پہ بیٹھے ہوئے. سب کو خوش رہنا چاہیے. ملک کے لیے سوچے, اپنا سوچنے سے ہی اس ملک کا خلا خراب ہوا ہے. مولانا صاحب چلے چھوڑے ان باتوں کو, پی ڈی ایم اتحاد کے بارے میں بتائیے. آگے چل کے یہ اتحاد رہے گا یا ایسے ہم پارا ہوتا دیکھیں گے؟ دیکھو میرا بھائی, اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. معاشی استحکام چاہیے. ہمیں مل جل کے اکٹھے ہو کے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اتحاد جو ہے وہ پہلے بھی ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کیا تھا. اب بھی اگر ملکی معیشت اور ملکی استحکام کے لیے ہم اگر اتحاد کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ ہونا چاہیے. اگر اب بات کی بولیاں بولنی شروع ہو جائیں گے تو پھر وہی صورتحال بن جائے گی. ہمیں اتحاد میں سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے بھی جب اتحاد کیا تو بھائی ہم نے کون سا اس میں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ بتائیے آپ مجھے. کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ وزارت مواصلات کس کے پاس تھی؟ وہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر تھا. حالانکہ سارا اونٹ تو ہمارے کنٹرول میں تھا.
اس وقت ہم کچھ بھی کہہ سکتے تھے مگر ہم نے لالچ نہیں کی. یہ تو ان لوگوں نے خود ساری پارٹیوں کو جو وزارتیں تقسیم کی انہوں نے خود ہی وزارت مواصلات جو ہے وہ ہماری پارٹی کو دے دی. ہمیں کوئی اس کی ضرورت یا لالچ نہیں تھی. اگر ہم لالچ کرتے تو پھر ہم کہتے کہ وزارت عظمیٰ ہمارے حوالے کی جائے, مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے وزارت عظمیٰ اس لڑکے کو دے دی, وہ کیا نام ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی, شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب. مولانا صاحب نام بھی بھول گئے ان کا آپ. جو اپنے وعدے بھول گئے ہیں ان کا نام بھول ہی جانا چاہیے. بھائی ادھر رہ کے اکٹھے اگر محنت کرتے اور الیکشنوں تک جاتے تو یہ اس میں ملکی فائدہ تھا. ہمارا ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آگے الیکشن میں جیت میں جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا ہوگا, KPK کی وزارت اعلیٰ مل جائے گی. اس سے کوئی بڑی زیادہ چلاک لگائے گے تو ہمیں کہہ دیں گے کہ آپ مولانا وزیر اعظم بن جائے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. خواہش تو آپ کے دل میں ہے نا مولانا صاحب. یہ خواہش نہیں ہے, ہم ویسے بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتحاد میں کیا ہو سکتا ہے. ہم تو ملک کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے, اور جو غلط عناصر سیاست میں گھس گئے ہوئے ہیں سب کو مل کے چاہیے کہ ان عناصر کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے. مولانا صاحب علماء کے اتحاد میں آپ لوگوں نے عوام کے لیے کیا کیا پھر؟ وہی ملک کی معیشت تو ڈیفالٹ کر رہی تھی. ہم نے 16 مہینے میں محنت کر کے عوام کو یہاں تک پہنچا دیا ہے, اور کیا عوام کو تھائی لینڈ سیر کے لیے لے جاتے. یہ جہاں تک آپ لوگوں نے عوام کو پہنچایا ہے نا مولانا صاحب, ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. وہ چیخیں نکل رہی ہیں وہ کرکٹ والے لڑکے کی وجہ سے, ہماری وجہ سے چیخیں نہیں نکل رہی ہیں. اسی لیے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالا کہ اس نے عوام کی چیخیں نکلوا دی, اور کوئی وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے تو نہیں گرفتار ہوا ہوگا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. کوئی سبزی وغیرہ لینے جا رہا ہے نا کوئی دور سے, تو وہ بھی پوچھ لیتا تھا کہ یار میں منڈی جا رہا ہوں سبزی لینے, کچھ منگانا ہے تو بتا دو. تو انہیں ہی ڈر ہوں کہ یار یہ بھیجیا نہیں موٹے نو تے راہ چ کھا نہ لوے. اچھا جی فرید سیانہ صاحب, آج آپ کو یاد مائی میں ایک ایسی چیز یاد کراؤں گا کہ آپ بھی مزہ لیں گے, چونکہ یو آر آلسو ایجوکیٹڈ مین. یار آج کل کی جو تعلیم ہے بچوں کے لیے یا والدین کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہوئی ہے, بہت مشکل ہو گئی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یا محلے میں ایک دو لازماً ایسے گھر ہوتے تھے گلی میں یا محلے میں, لازماً جہاں پہ جا کے بچے ان سے پڑھتے تھے. ٹیوشن کہہ لو کہ ٹیوشن پڑھتے تھے. جی بالکل. وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, یا کوئی بہن ہماری یا کوئی بزرگ ایسے, یا اپنا کوئی بھائی صاحب, کہ وہ بچوں کو کہتے تھے کہ آ جا کرو یار میرے پاس پڑھنے کے لیے. تو بچے ان سے ٹیوشن پڑھ لیتے تھے, اور پیسے ویسے کی کبھی بات ہی نہیں تھی ہوتی, کوئی سوچتا ہی نہیں تھا. اگر کسی نے کو پیسے دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے نا جی کہ وہ بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے, کتنے پیسے لیتے ہیں آپ, تو اس نے آگے سے ہنس کے کہنا یار جتنے میرے اپنے بچے پڑھتے ہیں میں یہ دوسرے بھی محلے کے بچوں کو بھی پڑھا دیتا ہوں. اچھا پھر یہ آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ یہ چیز آ گئی کہ لوگ جو ہیں وہ پیسے لے کے پڑھاتے تھے, مگر ضد کوئی نہیں تھا کرتا کہ نہیں میں نے اتنے ہی پیسے لینے. بالکل صحیح. میں نے اپنا ذاتی تجربہ بھی اس شو میں پہلے سنایا ہوا ہے, آج پھر یاد کراؤں کہ میں فزکس کی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا تھا خواجہ مدر صاحب. ہمارے شہر کا بہت بڑا نام ایجوکیشن کے حوالے سے خواجہ مدر صاحب اور خواجہ اظہر صاحب. میں نے دونوں سے ہی ٹیوشن پڑھی ہوئی ہے, بیکاز آئی واز آلسو سائنس اسٹوڈنٹ. تو فزکس پڑھنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ خواجہ مدر صاحب کے گھر جاتے تھے, تو ابو نے کہا کہ ان سے پوچھنا وہ کتنے پیسے لیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے جھاڑ دیا, پڑھو. تمہیں یہ کیا ذہن میں آ رہا ہے, پڑھو بیٹھ کے.
تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے. پھر میں نے جاتے ہوئے پوچھا, پھر انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو یار جو ہے بس ٹھیک ہے, ایسے کر کے نا گول سی بات اندر چلے گئے. مجھے باقی سٹوڈنٹس میں سے ایک نے کہا کہ یہ 100-200 روپیہ جو اس وقت لیتے تھے ایک سٹوڈنٹ سے, تو میں نے وہ لا کے نا جی ان کو پکڑانا چاہا تو انہوں نے بڑا سخت ناراضی کا اظہار کیا. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے جیب میں رکھو پڑھو. یار وہ جب ٹیوشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہم جانے لگے, پھر میں نے ڈرتے ہوئے کہا, مجھے ابو کا بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں گے کہ دیکھے کیوں نہیں آئے, تو انہوں نے نا مجھے اشارہ کیا کہ وہ سامنے الماری میں رکھ دو, تو اندر چلے گئے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا جب ہم تھوڑے فرینک ہو گئے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں الماری میں رکھ دیں, تو انہوں نے کہا کہ یار اگر کسی کے پاس تھوڑے بھی ہیں تو اسے پکڑاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بہت تھی. اچھا پھر قرآن پاک پڑھانے والے بھی 2-3-4 گھر ہوتے تھے. میرا وہ بھی تجربہ ہے. ہمارے تو خیر محلے میں بہت بڑی شخصیت جماعت اسلامی کے گجرانوالہ کے امیر قاضی محمد فاضل صاحب مرحوم رہتے تھے, تو ہم لوگ ان کے گھر سپارہ پڑھنے بھی جاتے تھے. ان کی بیٹی تھی, سارے ان کو پھپھو کہتے تھے, پھپھو منور صاحبہ, تو ان کے پاس قرآن پاک اور ترجمہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں, وہ کدھر چلے گئے ہیں لوگ جو اپنے بچوں کی طرح ہی سارے محلے کے بچوں کا خیال کرتے تھے, سارے محلے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے تھے. اچھا پھر اسی طرح اگر کسی کے گھر میں کوئی ختم ہے یا قرآن خوانی ہے تو سارے محلے کے بچے بیٹھے ہوتے تھے. جی بالکل سر. آج کل تو مسجد سے بچے لانے پڑتے ہیں نا, محلے کا بچہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ آ کے وہ بیٹھے, یا اپنی فیملی میں سے نہیں کوئی بیٹھتے بچے, وہ مسجد سے بچے آتے ہیں اور قرآن خوانی میں حصہ لیتے ہیں. تو اس وقت یہ بھی بڑا ایک عجیب محبت کا سلسلہ تھا کہ کسی کا پتہ چلنا کہ وہاں کے گھر میں کوئی قرآن خوانی ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ قرآن پاک پڑھنا ہے, تو سارا محلہ سمیت بچے وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا. آج کل تو بچے صرف موبائل میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ چیزیں غائب ہو چکی ہیں. عزیزی مادیت نے نا جو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمرشلزم یا مٹیریلسٹک جو ایک اپروچ ہے, اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھا, ختم کر دیا. اچھا ایک اور بات, پڑھائی لکھائی سے ہٹ کے ایک بات, اگر کسی کے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے تو وہ صرف اپنے بچے کو نہیں اسکول لے کے جاتا. اول تو ہم پیدل جاتے تھے اسکول, اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہوتا تھا اور وہ لے کے, سائیکل کے دوسرے کے بچے کو بھی بٹھا لیتے تھے سائیکل پہ بھی, تو چلو تم بھی بیٹھو. جس سکول میں جا رہے ہیں اس سکول کا اگر کوئی بچہ ہے یا راستے میں کسی سکول کا کوئی بچہ محلے میں ہے تو اسے ساتھ لے جاتے تھے باقاعدہ آواز دے کے. یہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے جی. یار یہاں تک مجھے یاد ہے کہ کوئی سبزی وغیرہ لینے جا رہا ہے نا کوئی دور سے, تو وہ بھی پوچھ لیتا تھا کہ یار میں منڈی جا رہا ہوں سبزی لینے, کچھ منگانا ہے تو بتا دو. تو انہیں ہی ڈر ہوں کہ یار یہ بھیجیا نہیں موٹے نو تے راہ چ کھا نہ لوے. کشمیری باوا ہے نا نہیں کشمیری صاحب, 2 کلو گاجرہ منگاؤ تے واپس آن تک 1/2 کلو رہ جائے, 1.5 کلو بٹ سب راہ چ کھا آئے. اچھا پھر اسی طرح کسی کے گھر میں کوئی اپنا کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, کسی کا کوئی ٹرک آیا ہے سامان یا فرنیچر یا جہیز, خاص طور پہ بچی کا جہیز آتا تھا نا جی کسی محلے میں, تو سارا محلہ جہیز لان کھلو جاتا سی ٹرک سے. اج تسی کسی نو کہو ہاں بھائی جی آنا یہ سوفے نو ہاتھ پاؤنا, تو کہے گا بھائی جی میں تے 500 روپے تو کٹ نہیں یہ لے جا. عزیزی شادی میں بھی محلے کے لڑکے خود ہی کھانا تقسیم کرتے تھے. ہاں جی, سارا محلہ جو ہے وہ لگا ہوتا تھا شادی میں, کرسیاں لگا رہا ہے, کوئی تقریب, کوئی کسی قسم کی, کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوتگی, کوئی دکھ, کوئی ایسا, ہر جگہ پہ ہر سچویشن میں سارا محلہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتا. بالکل عزیزی بھائی, وہ جب برات میں لائن لگا کے تو کھانے کی پراتے ہاتھوں ہاتھ آگے جاتی تھی, جی پھیلا بھائی بھی لائن میں لگے, اور قد چھوٹا ہے, انہاں دے اتوں ساریاں لنگ گئیاں, انہاں نے ایک بھی نہیں پڑھی. نہیں پائن ورگے پڑھاندے اپنے سورے نوں پڑھائی جاندے جناب. اے پہلے خوش ہو جاوے بابا. اچھا پھر ایک اور بڑی مزیدار بات آپ کو یاد کراؤں.
किसी का मेहमान आता था ना किसी गांव से या दूसरे शहर से, हाँ जी। वो यह है वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना तेज नहीं था होता, तो बेचारे अक्सर स्टेशन पे उतर के पैदल ही आते थे या तांगे शांगे पे बैठ के। तो घर नहीं ना अगर मिल रहा, किसी का कोई मेहमान गुम हो गया है, किसी और मोहल्ले में किसी और गली में चला गया है, तो वो उनको अगर पता होता था कि ये असल में किसका मेहमान है, तो वो घर तक छोड़ने आ जाते थे, बकायदा दूर दूर से छोड़ने आ जाते थे। यार है ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹਲੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ 6:45 ਹੋ ਗਏ। अजीजी मोहब्बत तो उस वक्त ऐसी होती थी कि अक्सर खवातीन को कहती थी भैना जरा टोपी वाला बुरखा तो मैनू दे, मैं अपने रिश्तेदार वाला होवां। हर चीज जी, हर चीज मिल बांट के तो इस्तेमाल होती थी। और आज ये जमाना आ गया है कि तीसरा दिन मैं कह रहे हैं कि फरीद सियाना साहब खुदा दा ना है नाल अच्छे समोसे मिलते ने 2 दर्जन मंगवा लो। सुनते ही नहीं पे उतो कहते मैं तो कराची आया तुसी मैनू खवाओ। अजीजी खिलाने तुम ही ने है मुझे, मैं नहीं खिलाऊंगा। पाओ जी फिर आपस में पैसे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मशहूर दानिश्वर खलील जिब्रान कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही कम अक्ल है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा ख्याल है ज्यादा बोलने और कम अकल होने वाली मिसाल इसने मेरी वजह से दी है। यार इस तरह की खूबसूरत बात ना सुनाया करो जो मुझ पे फिट हो रही हो।